الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ایمانی صفات کے تعلق سے وہ چیزیں جو غیر اسلامی ہے، غیر ایمانی ہے، جن کا تعلق ایمانی صفات سے نہیں، یعنی ایمانی صفات کے خلاف ہے۔ بڑی اہم بات بیان کی جا رہی ہے، جس کا آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بہت چلن ہے، رواج پا چکا ہے۔ غیر اسلامی طریقہ، غیر ایمانی طریقہ، اور وہ ہے چغل خوری۔ جن بری عادتوں کا تعلق زبان سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سنگین جرم اور گناہ عظیم قرار دے دیا ہے، اس سے بچنے اور پرہیز کرنے کی سخت تاکید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ چغل خوری ہے، یعنی کسی کی ایسی بات دوسرے تک پہنچا دینا، دو شخص کی طرف سے دوسرے آدمی کو بدگمان کر دینا، کسی کو ذلیل کرنا، بدنام کرنا، ایک خوشگوار زندگی میں آگ لگا دینا، اسلام نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ اسی بری عادت کا نام حقیقت میں چغل خوری ہے۔ آپس کے تعلقات کی درستگی ہے، خوشگواری ہے، حسن معاشرت ہے، میل جول ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کی تعلیم دی ہے، لیکن چغل خور وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے، نبی کے خلاف کام کرتا ہے، حدیث کے خلاف کام کرتا ہے۔ وہ ایمان والوں میں، ایمانی صفات والوں میں منافرت، نفرت کی آگ جلاتا ہے، چنگاری لگاتا ہے، معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو خراب کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین گناہوں میں سے اسے بتایا ہے، اور آخرت میں برے نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا ایسے لوگوں کو۔ اس لیے چغل خوری سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بچائے، اپنے دین کو بچائے، اپنے ایمان کو بچائے۔ آئیے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور روایت بخاری شریف کی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان بڑے مقدس صحابی تھے۔ اپنا واقعہ وہ ایک بیان کرتے ہیں غزوہ خندق کا، جبکہ کفار مشرکین مکہ چڑھ کر آئے تھے مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے۔ احد کے میدان میں 10,000 کا لشکر جرار تھا۔ سخت سردی کا زمانہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث حذیفہ ہیں کہ جاؤ ذرا دیکھ کر کے آؤ، پتہ لگا کر لے آؤ اس وقت مشرکین مکہ کس کام میں لگے ہوئے۔ سخت سردی کا زمانہ تھا، لوگ کانپ رہے تھے، اور مدینہ منورہ کی سردی مشہور ہے، سخت سردی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا ارشاد تھا، آپ کا حکم تھا، میں نکلا، سخت سردی ہونے کے باوجود ایسا لگ رہا تھا جیسا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، سردی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بہرحال جو کچھ تھا پتہ لگا کر کے آئے،
واپس آنے تک سردی محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب واپس آ گئے اپنے ڈیرے میں اپنے مقام پر اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو ساری اطلاع دے دی، اس وقت پھر سردی شروع ہو گئی۔ یہ گویا مدد تھی اللہ کی طرف سے، ایمان والوں پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ وہی حضرت حذیفہ بن یمان ہے۔ ایک حدیث مجھے اس وقت اور یاد آئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے مدینہ منورہ کے چند منافقین جو چھپے ہوئے منافق تھے، آپ نے بتا دیا تھا، آپ کے رازدار تھے کہ اے حذیفہ یہ چند منافقین کے نام ہیں، میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک، بلکہ آپ کے بعد بھی زندگی بھر کبھی ان کا ذکر نہیں کیا کہ وہ منافقین کون تھے، محض اس لیے کہ تاکہ کوئی شر نہ پھیلے کہ فلاں فلاں منافق ہے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب نے سوال کر لیا تھا اپنی خلافت کے زمانے میں، اے حذیفہ بن یمان، میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کن کن منافقین کا نام گنوایا ہے، لیکن یہ تو بتا دو، یہ بتا دیجئے کہ ان منافقین میں کہیں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ ایمانی صفات جن کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہو۔ یہ حذیفہ بن یمان ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں نمام کا لفظ آتا ہے، قطاتن کے بجائے نمام، بہت زیادہ غیبت کرنے، چغلی کرنے والا، لوگوں میں فساد کرانے والا۔ اس حدیث کا مطلب یہ کہ چغل خوری کی عادت ان سنگین گناہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلے میں رکاوٹ بننے والے ہیں، ایک شیطانی فعل ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی۔ مگر ہاں یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف کر دے یا اس جرم کی سزا دے کر کے اسے پاک کر دے، اس کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا، لیکن ہے بڑا سنگین جرم۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ روایت مسند احمد کی ہے اور شعب الایمان میں بھی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ روایت یہ کہ عن عبد الرحمن بن غنم و اسماء بنت یزید، دو لوگوں نے روایت کی ہے، عبد الرحمن بن غنم نے اور اسماء بنت یزید، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیار عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے اچھے بندے، نیک بندے، ایمانی صفات والے بندے کون ہیں؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ایمانی صفات والوں کی صفت یہ ہے، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ان کی زندگی دیکھ کر، ان کی سیرت دیکھ کر، ان کے عادات اور اطوار کو دیکھ کر مرد مومن نصیحت حاصل کرتا ہے۔
ان کی تقوی طہارت کو دیکھ کر، ایمانی صفات کو دیکھ کر آدمی سوچنے لگتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے مجھ کو بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو حقیقت میں یہ وہ اللہ کے نیک بندے۔ وشرار عباد اللہ، اور اللہ کے برے بندے کون ہیں، بدترین بندے کون ہیں؟ المشاؤون بالنمیمہ، زمین پر چلتے ہیں چغلی کرتے ہوئے۔ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے شرار کا، شرار عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ شریر، بدخصلت کون ہے؟ المشاؤون بالنمیمہ، جو غیبت کے ساتھ چلتے ہیں۔ المفرقون بین الاحبہ، دو مسلمان آپس میں محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، اچھی زندگی کرنے والے، اور یہ آدمی غیبت کر کے، غیبت کی آگ سے ان کی زندگی میں گویا آگ لگا دیتا ہے، چنگاری لگا دیتا ہے، دو بھائیوں کو جدا کرا دیتا ہے جن میں آپس میں محبت تھی، تعلق تھا، بدگمانیاں پیدا کرا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تین چیزیں بیان فرمائی: شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ، بڑے اللہ کے برے بندے وہ جو غیبت کے ساتھ چلتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دو بھائیوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ الباغون البراء العنت، پھر اس بات کے طالب اور سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ایمانی صفات جن کے اندر ہے، ان میں کوئی مصیبت ڈال دے، کسی پریشانی میں مبتلا کر دے، پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے اچھے بندوں کی، یعنی اللہ کی والوں کی نشانی بتائی گئی کہ دیکھنے والے دیکھ کر کے اسے خدا یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، اور بدترین انسان ان لوگوں کو قرار دیا گیا جو عادتاً چغل خور ہیں، چغلی کرنے والے، چغلیاں کھا کھا کر کے لوگوں کے دلوں میں پھوٹ ڈالنا ان کی عادت اور دلچسپ مشغلہ بن جاتا ہے، اور بندگان خدا کو بدنام اور پریشان کرنے کے در پہ رہا کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صحبت اور محبت ایسے لوگوں سے رکھے جو اللہ کے نیک بندے ہوں، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھنے سے دل کے اندر ایمانی صفات پیدا ہو جائے، زندگی بیدار ہو جائے۔ اور ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو برائیوں میں ملوث رکھتے ہیں، اچھے ساتھی اختیار کرنا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے کلمہ مصاحبت، ساتھی کس کو بنانا چاہیے، تقریباً 90 سے زیادہ مقام پر اللہ رب العالمین نے لفظ صحبت کا اختیار کیا، صحبت اختیار کرنا، ساتھی اختیار کرنا۔ اور یہ کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے صاحب کے لفظ سے کلمہ استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاحب سے مراد ساتھی ایک کام کرنے والا بھی ساتھی ہے، ساتھ میں کھانے پینے والا بھی ساتھی ہے، سفر کرنے والا پلین میں ہو، ٹرین میں ہو، گاڑی میں، وہ بھی ساتھی ہے، بازو میں بیٹھنے والا بھی ساتھی ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ احسان اور سلوک کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اچھا ساتھی اختیار کرنا چاہیے۔
اس دنیا کے اندر سب سے بہترین ساتھی اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو قرار دیا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان دونوں کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کرو، اچھا سلوک کرو۔ بیوی کو بھی اللہ رب العالمین نے صاحبہ کہا ہے، صاحبہ۔ قیامت کے دن انسان ہر ایک سے بھاگے گا، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، یہاں تک کہ بیوی کا لفظ آتا ہے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ سورہ الکہف کے اندر اللہ رب العالمین نے دو ساتھیوں کا ذکر کیا ہے، ایک اچھا ساتھی، ایک برا ساتھی، ایک اللہ والا اور ایک کفر میں ملوث ہونے والا۔ جو کفر کے اندر ملوث تھا، دنیا دار تھا، اللہ کا نافرمان تھا، بڑے تکبر کے ساتھ اپنے باغ میں داخل ہوا، کہا میں گمان نہیں کرتا کہ میرا یہ مال، یہ باغ، یہ نہریں اور کبھی ناپید ہوں گی، یہ تو ایسا ہمیشہ ایسا رہے گا۔ میں قیامت کا بھی یقین نہیں رکھتا، اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھ کو یہاں سے اچھا اور زیادہ ملے گا۔ لیکن جو اچھا ساتھی ہوتا ہے برے ساتھی کو نیک راستہ بتاتا ہے، سلامتی کا راستہ بتاتا ہے، اسلام کا راستہ بتاتا ہے۔ کہا بھائی دیکھ، اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تجھے روزی دے رہا ہے۔ گویا اچھے ساتھی حقیقت میں وہ ہیں جو دوسروں کو ایمانی صفات کی تلقین کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ مفید باتیں اور اپنے دوسرے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔